ہندوستان میں جاری 18ویں لوک سبھا کے انتخابات بہت ہی اہم ہیں. نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کی نظریں بھی اس الیکشن پر لگی ہوئی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ 1977 کی صورتحال پھر ملک میں پلٹ آئی ہے. سیاسی پنڈتوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ انتخابات بی جے پی ورسس اپوزیشن نہیں بلکہ مودی حکومت ورسس عوام کے ہیں. یعنی الیکشن جنتا لڑ رہی ہے حکومت سے. حال ہی میں 21 ریاستوں کی 102 لوک سبھا سیٹوں پر رائے دہی ہوئی. مختلف قسم کے رجحانات آ رہے ہیں. رائے دہی کا فیصد کم رہا، سب سے زیادہ بنگال میں رہا اور سب سے کم بہار میں رہا. ہر کوئی اپنا اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہے. رائے دہی کم ہونے کا مقصد حکومت کے خلاف ووٹ گیا ہے، لیکن اس پہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ حکومت کے خلاف جانے والی کم ووٹنگ میں بھی برسر اختیار جماعت کامیاب ہوئی ہے. ابھی تو 6 مرحلوں کے انتخابات باقی ہیں. آپ کے پورے سوالات میرے ذہن میں ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کو جواب دوں گا. جہاں تک ہماری ریاست تلنگانہ کی بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ سال جو اسمبلی کے انتخابات ہوئے تھے اس کی صورتحال ایک بار پھر پلٹ کے آ رہی ہے. کیونکہ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں کرناٹک کے ماڈل کو دہرایا گیا تھا. اقلیتوں نے بالخصوص مسلمانوں نے کانگریس حق میں بڑھ چڑھ کے ووٹ دیا. یہ اور بات ہے کہ تمام مذہبی رہنماؤں اور سیاسی جماعت نے بہت ہی بند الفاظ میں KCR حکومت کی اشارتاً تائید کا اشارہ دیا تھا. مذہبی تنظیموں نے TRS کو ووٹ دینے کی بات کہی تھی، سوائے 1-2 تنظیموں کی جو کھل کر کانگریس کے لیے مہم چلا رہے تھے. لیکن دیکھنے میں آیا کہ ووٹر کافی باشعور ہو گیا ہے. سیاسی داؤپیچ سے وہ بھی اچھی طرح واقف ہو گیا ہے. کون ہے، کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کس وقت کیا عمل کرنا ہے، اتنا تو نوجوان جاگ گیا ہے. مذہبی قائدین کی اپیلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مسلم اقلیت کی بڑی تعداد میں کانگریس سے ووٹ کیا. اسی طرح شاہ برادری کی جانب سے بھی مذہبی علماؤں کی اپیل کو نظر انداز کر دیا گیا. ان علماؤں نے 9 حلقوں پر مجلس اتحاد المسلمین اور باقی 110 حلقوں پر TRS کی تائید کا اعلان کیا تھا. لیکن مذہبی قائدین کا دونوں ہی طرف کوئی اثر نہیں دیکھا گیا. ہو سکتا ہے کہ مذہبی قائدین سیاسی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیاستدانوں سے، حکومتوں سے قربت حاصل کرنے کے لیے پہلو بدل سکتے ہیں، ایسے اشارے مل رہے ہیں. جہاں تک حیدرآباد پارلیمنٹ کا سوال ہے، یہاں پر تو مجلس المسلمین کا گڑھ مانا جاتا ہے. 1984 سے
اس نشست پر مجلس قبضہ پہلے سلطان فرد اویسی صاحب کامیاب ہوا کرتے تھے. اب حیدرآباد پارلیمنٹ پہ اسدالدین اویسی صاحب کا قبضہ ہے اور سالہ نے پہلی مرتبہ پربھاکر ریڈی کو تیلگو دیشم کے امیدوار کو بہت ہی کم مارجن سے ہرایا تھا، لیکن اب مارجن بڑھتا چلا جا رہا ہے. ووٹروں میں بھی کافی جوش و خروش ہے. جہاں تک حیدرآباد پارلیمنٹری کی سیٹ کا چرچا چل رہا ہے، یہ بس زبانی حد تک ہے. روز روشن کی طرح مجلسی کامیابی کے آثار نمایاں ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ مذہبی قائدین نے مجلس کو ووٹ دینے کی بات کہی تھی. وہ کہیں یا نہ کہیں، نوجوان تو انہی کے ساتھ ہوتے ہیں، پبلک انہی کے ساتھ ہوتی ہے. پد یاترائیں ہوتی ہیں تو ایک جمع غفیر ہوتا ہے، علماء تھوڑی ہوتی ان کے ساتھ. تو میں نے آپ کو بتایا کہ شعور بیدار اچھے لوگ جاگ چکے ہیں. لیکن جہاں تک شیعہ مسلم نوجوانوں سے میری اپیل پہلے بھی میں کر چکا کہ آپ اپنی ووٹ کی طاقت کو بڑھائیے. آپ لوگ ووٹر لسٹ میں نام زیادہ سے زیادہ شامل کروائیے. ووٹ ڈالنے کے لیے زیادہ سے زیادہ باہر نکلیے. ہم بہت ہی کم پرسنٹیج میں ووٹ کا استعمال کرتے ہیں. آپ چاہے کسی کو ڈالو، کوئی جماعت جو آپ کو پسند ہے اس کو ڈالو، کوئی زبردستی آپ پہ نہیں ہے، لیکن اپنے ووٹ کا استعمال کرو. اپنی طاقت، سیاسی طاقت کو بڑھاؤ. کئی نوجوانوں نے انتخابات کے سلسلے میں جب مجھ سے بات کی تو میں نے یہی سمجھایا کہ آپ تعلیم یافتہ ہیں، حکومت بھی آپ کو ووٹ ڈالنے کی ترغیب دے رہی ہے، سیاسی قائدین بھی آپ کو ووٹ ڈالنے کی ترغیب دے رہے ہیں. آپ بھی جھجک جائیے اور ووٹ کا استعمال کیجیے. اول وقت کیجیے، وقت کے لحاظ سے. آپ یہ سب جھمیلوں میں مت پڑیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. آپ اپنی ترغیب کو، آپ اپنے ووٹ کا استعمال کرنا اپنا حق رکھتے ہیں. خاص طور خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں. گزشتہ اسمبلی انتخابات میں نے دیکھا کہ شہر بلدی کا ووٹ پرسنٹیج بہت ہی کم تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنی ووٹ کی طاقت کو بڑھائیے. جو بھی کہا ہے وہ بحیثیت ایک جرنلسٹ کا ہے، ہم لوگ کور کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں. اس مرتبہ لوک سبھا کے انتخابات میں ہمارے اپنے جائزے کے متعلق TRS کافی ہم کو کمزور نظر آ رہی ہے اور BJP کی طاقت میں اضافہ ہوتا دکھ رہا ہے. اور یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پارلیمنٹ کی 17 میں سے 16 نشستوں پر BJP اور کانگریس کا راست مقابلہ ہے. BJP 2019 کے چناؤ میں 4 پارلیمنٹ سیٹیں حاصل کی تھی. اس مرتبہ اس کا نشانہ 8 سے 10 سیٹوں پر ہے. وہ اپنی کوششوں میں لگی ہوئی ہے، لیکن ملک گیر سطح پر جو ہم لوگوں نے تجزیہ کیا ہے، لوک سبھا کی 65 سیٹیں ایسی ہیں جہاں مسلمان 30% سے زائد ووٹ ہیں. اگر یہ ووٹ کسی ایک جماعت کی طرف پڑھتے ہیں تو جماعت کی کامیابی یقینی ہے. ویسے تو 108 سیٹ ہے، یہاں 8%، 10%، 9%،
12% तक भी मुसलमान हैं, लेकिन ये 65 सीट बड़े अहम हैं। और ये सीटों पर, मुस्लिम वोटों पर बीजेपी भी अपनी नज़रें लगाई हुई है, दानिशवरों से और बास तंजीमों से रब्ता किए हुए कि किसी तरह उसको ये वोट हासिल हो। अगर इन 65 सीटों पर मुसलमान एक तरफा रायदही करते हैं तो अपोजिशन को बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि मुसलमान अपने को आप तकसीम से बचा सकेंगे। जो अपीलें सामने आ रही हैं अखबारात के ज़रिए, समाजी कारकुनों के ज़रिए, सियासी तज्ज़िया निगारों के ज़रिए, वो यही है कि मुस्लिम अक़लियत को इस इंतख़ाबात में गुज़िश्ता से ज़्यादा आगे बढ़कर हिस्सा लेना है। जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये चुनाव हुकूमत वर्सेस आवाम है और ऐसी सूरत हाल पैदा करती गई है। ये दावा हम नहीं करते, जो दूसरे कर रहे हैं, दूसरे चैनल्स कर रहे हैं, दूसरे तज्ज़िया निगार कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप 4 जून का इंतज़ार कीजिए। जिस तरह मुस्लिम अक़लियत में वोटों का रुझान बढ़ रहा है, उसी तरह शुमाली हिंदुस्तान में दलितों और दीगर समाज में भी ये शौर बेदार हुआ है कि अपने वोट बैंक को मजबूत करें और किसी एक सिमत वोट डालें। ये कहाँ तक मुमकिन है कि तो नताइज ही बताएंगे। ब्राह्मण समाज भी, आलाज़ात के लोग भी इसी तरीके से हिकमत अमली अपनाए हैं कि हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। शुमाली हिंदुस्तान में, या यूँ कहिए कि 21 रियासतों के चुनाव में जो पहले मरहले में हुए हैं, 19 अप्रैल को 102 सीटों में से 40 सीटों पर बीजेपी का कब्ज़ा है। अब सवाल ये है कि क्या ये बीजेपी पूरे सीट बचा पाएगी या कम होंगे या इसमें इजाफा होगा, क्योंकि राय दही के फ़ीसद में कमी के सबब भारतीय पार्टी को नुकसान बताया जा रहा है। दूसरी तरफ कौमी सतह के चैनल्स उसको फ़ायदा बता रहे हैं। दोनों तरफ से दावे हैं। मीडिया भी 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। तो इंतज़ार कीजिए 4 जून का। शुक्रिया।